نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ جس طرح اسلام مردوں کو احکام کا پابند بناتا ہے، عورتیں بھی اسلامی احکام کی پابند بنائی گئی ہیں۔ کوئی عورت دین اسلام پر چلنے سے مستثنی نہیں۔ ہر مرد کو جیسے احکام شرعیہ کی پابندی کرنا اور انہیں فالو کرنا ضروری بتایا گیا ہے، عورت کے لیے بھی، ہر مسلم عورت کے لیے بھی دین پر چلنا ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تم میں سے جو کوئی نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے، اور اچھے کام وہی ہیں جنہیں اسلام اچھا کہتا ہے۔ جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی، عفت معاب زندگی، عزت والی زندگی اور سکون اور خوشحالی والی زندگی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد ان کے عمل سے کہیں زیادہ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کس کے لیے؟ ہر مومن مرد کے لیے اور ہر مومن عورت کے لیے بھی۔ عورتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے دین نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد دین کا پابند مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ عورت کو بھی اللہ کے دین ہی پہ چلنا ہے، مردوں کو بھی اللہ کے دین ہی پر چلنا ہے۔ جیسے مردوں کے لیے اللہ کی نافرمانی اور من مانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے زندگی گزار لیں اور جو ان کے جی میں آیا وہ کرتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم صنف نازک ہیں، ہمارے لیے سب معاف ہے، یہ سمجھتے رہیں۔ ایسا کوئی اسلام نہیں، ایسا کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کے ماننے والے ہر بالغ مرد عورت دونوں کو اللہ کی چاہت پر چلنا پڑے گا، اپنی چاہت سے نہیں چل سکتے، اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے پہن اوڑھ بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو اپنی پرسنل لائف ہے، اس میں کیا دین ہے؟ یہ تو ہم جیسا سمجھیں گے ویسا کریں گے، جیسا رواج ہوگا، جیسا زمانہ ہوگا ویسا کریں گے۔ ہاں، نماز اللہ کا دین ہے، روزہ اللہ کا دین ہے، زکوٰۃ ہم مان سکتے ہیں، حج مانیں گے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے طریقے سے کرنا پڑے گا۔
لیکن شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، چلے میں، چھٹی میں، اور اپنے خاندانی رسم و رواج کے اندر میں کیسا پہنوں، میں کیا کھاؤں، میں کیسے زندگی گزاروں، کب سوؤں اور کب اٹھوں، اس میں کیا اسلام ہے؟ اس میں اسلام کا کیا دخل ہے؟ یہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بندگی صرف نماز روزے سے جوڑتے ہیں اور باقی زندگی کو اسلام سے نہیں جوڑتے، حالانکہ اسلام نام ہے ایسے دین کا جہاں آپ پیدائش سے لے کے موت تک اور صبح سے لے کے شام تک اور عبادت سے لے کے اخلاق تک کسی بھی چیز میں اسلام سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ خاص طور سے عورتوں نے یہ تصور بنا لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم دینی کا کوئی انتظام ہی نہیں۔ مرد پھر بھی کہیں مسجد میں جاتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں، کسی پروگرام میں کچھ ان کے کان میں بات پڑ جاتی ہے۔ عورت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ عورت کو بتایا جائے کہ بھائی دین کے آپ بھی پابند ہیں، آپ دین سے مستثنا نہیں ہیں، آپ کو بھی کرنا ہے۔ مرد کو نماز پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی پڑھنی ہے۔ مرد کو روزہ رکھنا ہے، عورتوں کو بھی رکھنا ہے۔ مردوں کو اپنے مال ایک مقدار تک پہنچنے پر اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو عورتوں کو بھی اگر وہ مال کی مالک ہیں تو ایک مقدار پر ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مردوں پہ قربانی لازم ہوتی ہے تو عورت پہ بھی ہوتی ہے۔ مرد کو قرآن کی تلاوت کرنا عورت کو بھی کرنا ہے، مرد کو علم دین حاصل کرنا ہے، عورت کو بھی حاصل کرنا ہے۔ مرد کو نوافل پڑھنا ہے تو عورتوں کے لیے بھی نوافل ہے۔ مردوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے، عورتوں کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہے۔ حلال و حرام مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی حلال و حرام ہے۔ وہ بھی ناجائز اور ناحق کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ لباس کے احکام مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ ان کے لیے اور زیادہ ہے۔ مرد کو اگر پردہ کرنا چاہیے عورتوں سے تو عورت کو بھی پردہ کرنا ہے مردوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت آزاد چھوڑ دی گئی ہو کہ کلمہ پڑھ لو اور جو چاہے کرو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اب اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے رب کی چاہی زندگی گزاریں گے، اپنے من سے ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کلمہ پڑھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو عبادت ہی نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، وہ بتائیں گے لا عبادت الا للہ، لا حکم الا للہ، حکم بھی اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ رب بھی صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ توحید ربوبیت، توحید حاکمیت اور توحید عبادت، تینوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ عبادت بھی صرف اللہ کی جائے گی، اتنا کافی نہیں ہے، حکم بھی صرف اللہ ہی کا مانا جائے گا اور کسی کا نہیں مانا جائے گا، اور رب بھی صرف اللہ کو مانا جائے گا، کسی اور کو اپنا پالن ہار پروردگار نہیں مانا جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں پالتا، کل کائنات کو صرف اللہ پالتا ہے۔ حقیر سے حقیر چینٹی ہو، جس کو عربی میں ذرۃن کہتے ہیں، سب سے ہلکی پھلکی جسم پہ چلے تو پتہ بھی نہ چلے، اس باریک ہلکی سی چینٹی کو ذرۃن کہتے ہیں۔ اس ذرۃن کا خالق اور رب اللہ ہے، اللہ ہی پال رہا ہے اس کو، اور ہاتھی کو اور گینڈے کو اور اونٹ کو بھی اللہ ہی پال رہا ہے، انسان کو بھی اللہ پال رہا ہے، جانور کو بھی اللہ پال رہا ہے، پرندے بھی اللہ ہی پال رہے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں بھی اللہ ہی کی پرورش کے اندر۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک وقت آپ کی مخلوق کو دعوت کروں، کھانا کھلاؤں، کیونکہ آپ نے کل مخلوق پہ مجھے اقتدار دیا، حکومت دی تھی۔ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو ان کا میں بادشاہ ہوں، ایک ٹائم تو کھانا کھلا دوں ان لوگوں کو۔
اللہ نے فرمایا آپ کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ صرف ایک ٹائم کے لیے مانگ رہا ہوں، صرف ایک وقت کھلا دوں گا، بادشاہ ہوں، جنات قبضے میں ہیں، پرندے قبضے میں ہیں، ہوائیں قبضے میں ہیں، انتظام کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک دفعہ کھلا لو آپ کا۔ تو مہینوں مہینوں انہوں نے جنات کو لگا کر ایک بڑے صحرا میں کھانے کا انتظام، سب کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ، کھانے، اس زمانے میں جو جو چیزیں کھائی جاتی تھیں لوگ کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے اور حشرات الارض کھاتے تھے اور جنگل کے جانور کھاتے تھے اور انسان کھاتے تھے اور جنات کھاتے تھے، ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں، مہینوں مہینوں سے جمع کی جا رہی ہیں۔ ہوا کو حکم دے دیا کہ وہ پورے صحرا کو فریج بنا دے تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں، سڑے نہیں، ساری چیزیں ان کے حکم سے سب جمع ہوتی رہی۔ جس دن انہوں نے کھانے پر بلایا تھا مخلوقات کو، تو ایک مچھلی نے سمندر میں ان سے کہا کہ پیغمبر ہمیں بھوک لگی ہے، ہم آپ کے کھانے کے انتظار میں ہیں، کب بلائیں گے آپ؟ تو کہا بھائی ایک وقت ٹائم مقرر ہے، اس پر سب آئیں گے۔ کہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، آج کی روزی ہمیں آپ دینے والے ہیں، اللہ نے روک دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جھنجھلا کے کہا کہ ایک مچھلی کا کیا قصہ ہے، اس سے کہہ دو بھئی تو اپنا کھا لے اور چلی جا، گڑبڑ مت کر، تو اپنا کھانا کھا لے۔ وہ ایک مچھلی اتنی بڑی تھی سمندر کے اندر کہ اس ایک نے حضرت سلیمان کے مہینوں سے اکٹھے کیے ہوئے کھانے کو خود ہی کھا لیا تھا، اکیلی مچھلی نے کھا لیا۔ اور یہ آج سائنس کی دنیا میں تعجب کی بات نہیں، اتنے بڑے بڑے جانور پانی کے اندر ہیں کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک وقت میں کھا لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جانور موجود ہیں۔ ایک مچھلی نے سب صاف کر دیا۔ حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے اور کہا پاک پروردگار آپ ہی کھلا سکتے ہیں، آپ ہی پال سکتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پال سکتا، آپ ہی کا کام ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ روئے زمین پر ایک بھی زندہ مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہو، روزی عطا فرماتا۔ صرف اللہ کی روزی، صرف اللہ کی روزی کھاتے ہیں جتنے بھی کائنات میں، سب انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں۔ فرشتوں کو تو ضرورت نہیں رکھی اللہ نے، اور جتنی مخلوق ہے سب یہ فرشتوں کی روزی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح و تقدیس ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہی ان کی غذا ہے، وہی کھاتے عمر بھر وہی کرتے رہتے۔ اور باقی جس کو اللہ نے پیٹ کا پھندا لگایا ہے اور اس کے دھندے کے پیچھے ڈالا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو دیتا ہے، خود دیتا ہے، خود عطا فرماتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں آسمان میں ہیں اور اللہ ہی آسمان سے تمہارے لیے اتارتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ تو لا رازق الا اللہ اور لا حاکم الا اللہ اور لا معبود الا اللہ۔ اب مسلمانوں نے ایک ہی بات سمجھی ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ارے بھائی حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، صرف اللہ ہی کا حکم ہے، باقی جس کے بھی حکم کو آپ حکم کہتے ہیں وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی حکم صرف اللہ کا ہے، لا حاکم الا اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں سب کافر ہیں، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا انحکم بما انزل اللہ، اے میرے نبی آپ پر میری وحی بھیج رہا ہوں کہ آپ میرے نازل کیے ہوئے قانون ہی سے فیصلہ کریں۔
جو میں نے نازل کیا وہی چلے گا، حکم صرف میرا ہے، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں۔ ایک مومن مرد کو، ایک مومن عورت کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ ماننا ہوگا کہ عبادت بھی اللہ کے غیر کی نہیں کی جائے گی، اور کہنا بھی غیر اللہ کا نہیں مانا جائے گا، اللہ ہی کا مانا جائے گا، اور اپنا پالنہار، اپنا پروردگار اور اپنا رازق، اپنا خالق و مالک بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جو کرے گا وہ مومن ہی نہیں ہوگا۔ پھر آگے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد ہمارے آقا، ہمارے حبیب، ہمارے نبی، ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام نامی ہے، ان کا نام ہے۔ جیسے پہلے جملے میں اللہ نے اپنے لیے کوئی تعظیم و اجلال کا کلمہ نہیں رکھا ہے، صرف نام مبارک رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ کہا ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں اپنے نبی کا صرف نام مبارک رکھا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اگر تمہارا معبود برحق اللہ ہے تو تمہارا مطاع واحد صرف محمد ہیں۔ رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، فرستادہ، اسی کو فارسی میں پیغام بر کہتے ہیں۔ اللہ نے اب تم لوگوں کے لیے قیامت تک صرف محمد کو رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو کہہ کر بندہ جہاں اللہ کی بندگی میں توحید کا اقرار کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری میں بھی توحید کا اقرار کرتا ہے، اس دنیا میں اگر کسی کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کسی کی بات مانی جائے گی تو ان کی ہدایت اور رہنمائی میں مانی جائے گی، ان سے ہٹ کے نہیں مانی جائے گی۔ صحابی نے یہ بات کہی، فلاں عالم نے یہ بات کہی، فلاں امام مجتہد نے یہ بات کہی، فلاں بزرگ نے یہ بات کہی، ابا جان نے یہ بات کہی، استاذ محترم نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، اگر وہ نبی کے کہے کے مطابق ہے تو مانی جائے گی، اور اگر نبی کے کہے کے مطابق نہیں ہے تو نہیں مانی جائے گی۔ عبادت جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی، اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی کی نہیں کی جائے گی۔ ساری دنیا ایک طرف، ان کا پیغام ایک طرف، مانی انہی کی بات جائے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم ہے، لیکن ہم اس کے مفہوم میں نہیں جانتے، اس کو صرف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو اللہ میاں کی کرنا ہے، باقی زندگی جیسی چاہے ویسی کر لے، زندگی جیسی چاہے ویسی گزاری، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ بات مرد بھی اب ایسا ہی سمجھنے لگے ہیں، اور کچھ لوگ تو ڈھٹائی کے ساتھ، پڑھے لکھے قابل لوگ ڈھٹائی کے ساتھ لبرل اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں مغرب کی دعوت پر، اور مغرب کے تیار کیے ہوئے، یعنی یورپین کنٹریز میں تیار ہوئے لوگ جنہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، مدنی اسلام کے مقابلے میں ایک مغربی اسلام کو پھیلانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ مغربی اسلام پھیلاؤ، یعنی مغرب جیسا اسلام چاہتا ہے جس کو وہ گوارا کر سکتا ہے، وہ ایک شکل اس نے بنا رکھی ہے اسلام کی،
اور ہر چیز میں تحریف کر دی، عقیدوں میں تحریف کر دی، عبادتوں میں تحریف کر دی، اعمال میں کر دی، اخلاق میں کر دی، اسلام کے ہر پہلو اور شعبے میں مغرب نے تبدیلی کر دی اور ایک لبرل اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ ہمارے پسندیدہ مسلمان ہیں، اور جو لوگ وہ اسلام پہ چلیں گے جو مکے اور مدینے میں نبی کے قلب مبارک پر آسمانوں سے اتارا گیا تھا، تو وہ ہمارے دشمن ہیں، دشمن ہیں۔ ایک آنکھ بھا نہیں سکتا وہ مسلمان جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا اتباع کر رہا ہے، ان کے طریقہ حیات کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وہ ایک آنکھ دیکھا نہیں جا سکتا، ایک لمحے کے لیے دھرتی پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جس اسلام کی بات مغرب کر رہا ہے وہ اسلام ہے جس کی اس نے ہی ایک شکل بنائی ہے، ایک تعبیر کی ہے، اور اس کے لیے اپنے ہی یہاں یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والوں کو ٹرینڈ کر دیا ہے، اور وہ مسلمان اپنے کو کہتے ہوئے اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو اسلام کی نظر میں الحاد ہے، زندقہ ہے، بے دینی ہے، اس کو اسلام کہہ کر دنیا کے سامنے رکھتے۔ اس میں انہوں نے ہر چیز بدل دی، ہر چیز بدل دی۔ اس کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا۔ جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ ایسے ڈھونڈتے ہیں جس سے سامنے والے آدمی کا ذہن خریدا جا سکے۔ یہ تعبیر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی کہ اللہ کا دین کچھ اور ہے اور ملا کا دین کچھ اور ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ کر دی۔ انہوں نے کہا جو مسائل ہیں، جو مسائل فقہیہ ہیں، جو علماء امت کے فتاوی ہیں، وہ ملا کا دین ہے، اور جو قرآن حدیث میں اجمال ہے وہ ان کے سمجھنے کے مطابق، وہ علماء کے سمجھنے کے مطابق نہیں، وہ ان کی سمجھ کے مطابق، بلکہ ان کی سازش کے مطابق جو معنی انہوں نے نکالے ہیں، وہ اللہ کا دین، اللہ کا دین۔ تو ایک اللہ کا دین بنایا، ایک ملا کا دین بنایا۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک حکمراں تھیں، گزر گئیں، انتقال کر گئیں۔ وہ اپنے اقتدار کے زمانے میں کہتی تھیں کہ ہمیں پاکستان میں اسلام ہی چلانا ہے، لیکن اللہ کا اسلام، ملا کا اسلام نہیں چلانا ہے۔ یہ وہی سازش تھی جو یورپ میں ان کے ذہنوں کی برین واش کی گئی اور ان کے ذہنوں کو بنایا گیا، تیار کیا گیا۔ یہ وہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں نماز روزہ کرنے والے مسلمانوں نے بھی سن سن کے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے جو فتویٰ ہے وہ دین نہیں ہے، جو قرآن حدیث ہے وہ دین ہے۔ اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ فتویٰ قرآن حدیث کا نام ہے، اور وہ ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ فتویٰ تو نبی نے بھی دیا، فتویٰ تو اللہ نے بھی دیا۔ یستفتونک فی النساء، اے نبی، لوگ آپ سے عورتوں کے حصے کے سلسلے میں فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یستفتونک فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم لوگوں کو۔ یہ خالص قرآنی اصطلاح تھی، یہ خالص حدیث کی اصطلاح تھی، لیکن اسی لبرل مسلمانوں نے بانٹ کے الگ کر دیا اور کہا کہ وہ جو فتویٰ ہوتا ہے وہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں، اور وہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی بات ہے۔ یہ بڑی سازش ہے۔ بہت فخر سے ہمارے پڑھے لکھے مسلمان بھی اسی نظریے کو، فلسفے کو لے کے خوش ہیں، حالانکہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، 100% ضلالت ہے۔ یہ سمجھنا کہ فقہ کوئی اور چیز ہے، فتویٰ کوئی اور چیز ہے، قرآن حدیث کوئی اور چیز ہے، یہ تقسیم اسلام کے دشمنوں نے کی ہے، بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی لے لی ہے، اور مسلمانوں کے بھی ذہنوں میں یہ باتیں آ گئی۔ کہاں سے آئی؟ تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں ٹرینڈ کیے گئے لوگوں کی زبان و قلم سے آئی۔ آج یورپ اتنا ریسرچ اپنے مذہب پہ نہیں کر رہا ہے، عیسائیت پہ اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے،
یہودی ازم پر اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے، ہندو ازم پر اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے، بدھسٹ ازم پر اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے جتنا یورپ کی یونیورسٹیز میں اسلام پہ ہو رہا ہے۔ کاہے کو آپ کو اسلام سے اتنی دلچسپی ہے؟ اسلام قبول کر کے ریسرچ کرو، اسلام چھوڑ کے ریسرچ کیوں کر رہے ہو؟ تو پتہ چلا یہ ریسرچ اس بدنیتی سے ہے کہ اسلام میں غور کر کر کے وہ رستے ڈھونڈے جہاں سے اسلام کو بدلا جا سکتا ہے، اسلام کی شکلیں تبدیل کی جا سکتی، اس کے لیے ریسرچ ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی قرآن حدیث کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اپنی باتوں کو اسلام کے نام سے، تفسیر کے نام سے، حدیث کے نام سے نیٹ پہ ڈال کر ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں کی گمراہ کی۔ انہی لوگوں نے عورت کے لیے آزادیاں حقوق نسوان کے نام پر نکالی، اور اس کی تائید کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید مانیں گے بھی نہیں آپ، کہ یہ جو بڑے بڑے حملے اور اعتراضات قرآن و حدیث پر، نبی پر کیے جا رہے ہیں RSS کی جانب سے، RSS کے ریسرچ سینٹر میں کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو یہ سب سکھا رہے ہیں۔ آپ نہیں مانیں گے مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ سب مسلمان بیٹھ کر پیسے کے خاطر سکھا رہے ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہ اٹھا رہے ہیں، اور قرآن حدیث سے کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں، مسلمان بیٹھ کے بتا رہے ہیں، ورنہ انہیں کیا پتا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ اور یہودی یورپ کے اندر 200 سالوں سے مسلسل اسی پہ محنت کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اور علم نہیں پڑھ رہے، صرف دین پر ریسرچ ہو رہا ہے، اسلام قرآن حدیث پر ریسرچ کر کر کے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر فاسق لوگ بھٹکتے ہیں، رستے سے ہٹتے ہیں، اور متقی لوگ، خوف خدا رکھنے والے لوگ سیدھا رستہ پاتے ہیں۔ اسی کتاب سے قرآن ہی کہہ رہا ہے، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، جو 100% حرف ہدایت ہے، لیکن یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کے بھٹکتے ہیں۔ کیوں بھٹکتے ہیں؟ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور سوچ کی روشنی میں پڑھنا پڑتا ہے۔ جن کے قلب پر اتارا گیا ہے انہوں نے کیا سمجھا تھا، جو انہوں نے سمجھا تھا وہ معتبر تھا، یا جن کے سوالات کے جواب میں اتارا گیا تھا، یا جن کے حالات کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا تھا، یا جن کی غلطیوں کی پکڑ کے لیے اتارا گیا تھا، وہ صحابہ کرام صحیح بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا بہ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانا بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کو جہنم سے امن ہے اور انہی لوگوں کو ہدایت مآب کہا جاتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے، اتنا کافی نہیں ہے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا ایمان کے ساتھ، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ تڑپ اٹھے، انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ انہیں معلوم تھا کہ ظلم ہر گناہ نافرمانی کو کہتے ہیں، انہیں معلوم تھا چھوٹی بڑی غلطیاں نیک لوگوں سے بھی ہوتی۔ اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں کون ہے جس سے کبھی ظلم نہ ہو؟ ایمان تو لائے ہیں ہم، اگر کہیں بھی ظلم ہو گیا تو اس آیت کے مطابق تو جہنم سے بچ نہیں سکتے، ہدایت والے نہیں ہو سکتے،
اب کیا کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ تو ہماری طاقت سے زیادہ بات ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ میں ظلم سے مراد شرک ہے، دوسرے گناہ نہیں ہے۔ تب صحابہ کو سمجھ میں، اچھا بھائی اب ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، اب بچ سکتا ہے ایمان، ورنہ پہلی والی آیت سے تو بچ نہیں سکتا تھا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ نازل ہوا، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اسی کو تپا کے جہنم سے آگ داغ دیا جائے گا۔ صحابہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے دنیا تو محبت کر رہی، مال کی محبت فطری چیز ہے، کمانا جمانا ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام کے حکم کے مطابق کمائیں گے، اسلام کے مطابق خرچ کریں گے، لیکن یہ کہ کما کے جمانا ہی نہیں، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ مجاہدے پہ عمل تو ہونا نہیں۔ کیا ہوگا ہمارے ایمانوں کا؟ کیا ہم سب تاپے جائیں گے، ہم سب داغے جائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ فکر مت کرو، ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مسلمان بہت پریشان ہے، یہ آیت جب سے اتری ہے کہ اب وہ بچ ہی نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ سمجھ نہیں پائے، ارے مال جمع کرنا اتنی بری بات ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، تو یہ زکوٰۃ تو مال ہی پہ فرض ہوتی ہے، یہ حج کرنا مالدار ہی کے لیے تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جہاد میں خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں کو مدد کرو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سماج کے محتاجوں کی امداد کرو، مال ہوگا تو کریں گے، وہ کہاں سے کریں گے؟ اصل میں اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مال جمع تو کیا مگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس مال کو عذاب بنا دیا جائے گا، اور زکوٰۃ نکالو تو 1 ارب رکھو، خرب رکھو، اللہ منع نہیں کر رہا ہے آپ کو، جتنا چاہے جمع کر لو۔ تب صحابہ کو سکون ہوا کہ بھائی اطمینان ہوا کہ ہم بچ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے، بچنے کے لیے جتنا ہے اختیار میں کر رہے ہیں کریں گے، مگر یہ حکم تو نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ تو میرے دوستو یہ قرآن ہے، اللہ نازل کر رہا ہے، جن کے زمانے میں نازل ہوا، جن کی زبان میں نازل ہوا، وہ بھی سمجھنے میں ٹھوکر کھا جاتے تھے اور غلطی ہوتی تھی، نبی اس کو صحیح کر کے بتاتے تھے، یہ غلط سمجھے ہو، صحیح یہ ہے۔ اب اسی قرآن کو جن کی زبان بھی نہیں ہے، انگریزی والے، تیلگو والے، کنڑ والے، تمل والے، اردو والے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمے پڑھ کے کیا سمجھیں گے اور کیسے اطمینان بخش نتیجے تک پہنچیں گے؟ تا وقت کہ جب تک اس کی تفسیر احادیث رسول اور آثار صحابہ کو جوڑ کر نہ کی جائے، ہدایت ملنا مشکل ہے۔ یضل بہ کثیرا، بھٹکتے ہیں بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے، تو ایسے بھٹکتے ہیں کیونکہ نبی کی ضرورت نہیں سمجھتے سمجھنے کے واسطے، صحابہ کرام کی ضرورت نہیں سمجھتے، ایسے بھٹکتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جو نبی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، جو ان کے اصحاب کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ یہی گڑبڑ یورپ میں کی جا رہی ہے، باقاعدہ ریسرچ سینٹرز قائم کر کے، کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے، ایسی ایسی جگہیں قرآن میں جہاں جہاں سے گڑبڑ ہو سکتی ہے، جہاں جہاں سے بات سمجھنے کے بجائے ناسمجھی ہو سکتی ہے، وہ سب اعتراضات بنائیں، اشکالات بنائیں، اور لوگوں سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سیدھے سادے ذہن کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ پھر سائنس کو ٹکرا کر قرآن کے ساتھ، دیکھو سائنس کی تحقیق یہ ہے، تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو قرآن کی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے جبکہ دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو اب یہ قرآن کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں بھائی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس طرح ایک ایک مسلمان ان کے اشکالات کی نظر ہو کر اللہ کے دین کو ہاتھ سے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور عبوری طور پر کہتا ہے ہم مسلمان ہیں،
ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، بس ختم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہی لوگوں نے، اسلام کے غداروں نے، نبی کے دشمنوں نے، جن کے دلوں میں حسد کی آگ کا جلنا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت چاہتی ہے، ان کے دل کی خواہش ہے، ود کہتے ہیں دل کی تمنا، ود کثیر، اکثریت کے دل کی آرزو یہ ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہیں مومن بننے کے بعد دوبارہ کافر بنا دے۔ ہر اہل کتاب کی یہ آرزو قرآن بیان کر رہا ہے، جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اکثر اہل کتاب، ہاں تھوڑے سے یہودی منصف مزاج ہیں اور تھوڑے سے عیسائی منصف مزاج ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کثیر من اہل الکتاب، میجورٹی، اکثریت یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کیا چاہتی ہے؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، مسلمانوں کو کافر بنا کے رکھ دیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کے رکھ دیں، یہ ان کی دلی تمنا اور آرزو ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں ہوئے؟ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم انہ الحق، دین اسلام کے حق ہونے کے کھل جانے کے بعد اور ان کے علم، ان کی کتابوں اور نبی کی کتاب کو سامنے رکھنے اور پڑھنے کے بعد یہ بات اہل کتاب کے سامنے کھل گئی ہے کہ حق جو ہے وہ دین اسلام ہے، یہ بات کھل گئی ہے۔ اس کے کھلنے کے بعد بھی صرف حسدا من عند انفسہم، اس امت سے دلوں میں جو حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے بھی حق اسلام ہی ہے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام سے مسلمانوں کو برگشتہ کر دیں۔ پھر ہم کیسے ان کو خیر خواہ سمجھ رہے ہیں؟ امارات متحدہ نے ان کو کیسے خیر خواہ سمجھا، سعودیہ عربیہ نے ان کو کیسے خیر خواہ سمجھا، ترکی ان کو کیسے خیر خواہ سمجھ رہا ہے، مسلمان ان کو کیسے خیر خواہ سمجھ رہے ہیں، یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمان ان کو کیوں خیر خواہ سمجھ رہے ہیں؟ آج یورپ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کو اور اسلام کو کچھ حمایت کرنے کے بجائے ان کے نظریات کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے خیالات کی حمایت کر رہے ہیں اور اسے روشن دماغی کہہ رہے ہیں کہ ڈارک پیریڈ چلا گیا اور یہ دور جو ہے لائٹ پیریڈ ہے، روشن زمانہ ہے۔ اس روشن زمانے میں عقل کے پیچھے چلنا روشنی ہے اور وحی اور قرآن کے پیچھے چلنا وہ اندھیرا پن ہے جو پہلے چلتا تھا اب نہیں چلے گا۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی کہا ہاں موسٹ ویلکم، ہم بھی روشن بننا چاہ رہے ہیں، ہم بھی روشن دماغ بننا چاہ رہے ہیں، روشن ضمیر بننا چاہ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کو لیتے جا رہے ہیں، ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ تصور اسلام، وہ کانسیپٹ اسلام کا جو علماء نے نہیں بیان کیا، جسے یہود و نصارہ نے اسلام کے نام سے بیان کیا ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے جا رہے ہیں، اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے آج کے دور کا تعلق خیر القرون سے کٹ گیا ہے۔ آج کوئی محدثین کی بات سننے کو تیار نہیں، آج کوئی مفسرین کو پڑھنے کو تیار نہیں، آج کوئی فقہائے مجتہدین کی انتہائی مخلصانہ اور امانت دارانہ تعلیمات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ جو بھی اسلام کے بارے میں آ رہا ہے بالکل کریکٹ ہے، صحیح ہے، اس کو لینے کے لیے تیار، اس کو قبول کرنا ہے۔ ہمارا تعلق ہی کٹ گیا سلف سے، اور جس قوم کا تعلق اپنے پچھلوں سے کٹ گیا ہے اس قوم کے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے بڑوں کے پاس تھا۔ اب ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسلام نہیں ہے۔
اب جو لبرل اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے وہی ہمارے پاس ہے، جس میں نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں، جس کے اندر نبی کی سنتوں کی کوئی ویلیو نہیں، 2 کوڑی کے برابر اہمیت نہیں۔ آج کون مسلمان ہے جو نبی کی سنت کی عظمت کا اقرار کرتا کہ مجھے کھانا نبی کی طرح کھانا چاہیے، مجھے کپڑا نبی کی طرح پہننا چاہیے، مجھے شکل نبی کی طرح بنانی چاہیے، مجھے شادی نبی کی طرح کرنی چاہیے، مجھے اپنے گھر میں حجاب کا اہتمام نبی کی طرح کرنا چاہیے، مجھے اپنے بچوں کی تربیت نبی کی طرح کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم دے کر پوچھو کون مسلمان چاہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے؟ 95% مسلمان نہیں چاہتے۔ انٹرویو لیا جا رہا تھا ایک جگہ، لینے والوں نے مجھے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا، نوجوان مسلمان، کوالیفائڈ مسلمان نوجوان سے پوچھا گیا، اس زمانے میں وہ کرناٹک میں پردے کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس نے کمپنی کے لیے انٹرویو لیا، لیکن 2-4 سوالات ماحولیات کے کیے، اس ملک کے بارے میں، سیاست کے بارے میں بھی کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو آج کل حجاب کا چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ مسلم نوجوان اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں بھی بیزار ہوں، میں بھی بیزار ہوں، یہ کہتا ہے۔ تو بھائی کون مسلمان چاہ رہا ہے اپنے نبی کے راستے پہ چلنا؟ یہ بنایا گیا ہے سسٹم باقاعدہ طور پر گزشتہ 300 سالوں کی جد و جہد سے کہ مسلمان اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے فخر سے، لیکن اسے نبی پسند نہ ہو اور اسے قرآن کے احکام پسند نہ ہو، نبی کی باتیں اسے پسند نہ ہو، صحابہ کی زندگی اسے پسند نہ ہو۔ صحابہ کون ہیں؟ وہ اسلام کا ایک ایسا ماڈل ہے جسے پیغمبر نے تیار کیا، نبی نے تیار کیا ہے، ایسا ماڈل ہے جس کو نبی نے خود تیار کیا قرآن کی روشنی۔ آپ کو صحابہ پسند ہیں؟ صحابہ جیسی سوچ، صحابہ جیسے خیالات، صحابہ جیسی زندگی، صحابہ جیسے اخلاق، صحابہ جیسی کمانا اور خرچ کرنا پسند ہے؟ 100 میں 99 کو پسند نہیں ہے۔ برا نہ مانیے مگر یہ حقیقت ہے، نہیں پسند ہے ہم کو۔ ہم صرف اسلام کے نام پہ جینا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرۃ۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یوشک ان یقرب، ان قریب ایسا دور میری امت پر آنے والا ہے، لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی، قرآن باقی نہیں رہے گا۔ مساجدهم عامرۃ، اس زمانے کی مسجدیں نہایت تعمیر سے شاندار بنی ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے ویران۔ آج ایک ایک مسجد کو دیکھو چلتے پھرتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں کہ اتنی مسجدیں ہندوستان میں ایسی ایسی شاندار مسجدیں ہوں، لیکن کیا ان مسجدوں کی وجہ سے ان مسجدوں کے محلوں میں اللہ کا دین قائم ہے؟ کیا مسجد اس کی سرگرمی میں مصروف ہے؟ کیا مسجد پورے محلے کے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو اسلام آشنا بنا رہی ہے؟ نہیں، بلکہ مسجد میں ہفتے میں ایک دن خطبہ ہوتا ہے، وہ سننے کو بھی مسلمان نہیں۔ مساجدهم عامرۃ، مسجدیں تعمیروں میں بہت کمپٹیشن چلے گا لیکن مسجد ہدایت کا مرکز نہیں۔ ایک مرتبہ شیخ محمد عوامہ بہت بڑے محدث مدینہ منورہ کے ہیں تو حلب کے لیکن مدینہ منورہ میں رہتے، وہ حیدرآباد آئے تھے۔
ہمارے ہی پاس مدرسے میں اشرف العلوم میں طلباء سے بات کر رہے تھے، تب انہوں نے طالب علموں کو سمجھا کر یہ بات بتائی کہ دیکھو مسجدیں در و دیوار سے آباد ہونا یہ آبادی نہیں ہے مسجدوں کی. مسجدوں کی آبادی ہدایت کا مرکز ہونے کی وجہ سے ہے مسجد کی آبادی. مسجد ہے تو پورے محلے میں ہدایت ہے، اور مسجد نہیں ہے تو پورا محلہ ہدایت سے بھی رہا ہے. اور مثال دیتے ہوئے کہا مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیسی تھی، اپنے ذہن میں ایک تصور کرو. 8 فٹ کی مٹی کی دیواریں تھیں جسے نبی کے مبارک ہاتھوں اور صحابہ کرام نے تعمیر کیا. مٹی کی 8 فٹ کی دیواریں تھیں. کھجور کے درختوں کو سامنے کھڑا کر کے سامنے کے قبلے کی دیوار بنائی گئی تھی، اور کھجور کے لکڑیاں سر پہ رکھی گئی تھی، اور اس پر کھجور کے پتے بچھا کر مٹی ڈال دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک مسجد بن گئی تھی. اور اس مسجد میں بارش میں پانی ٹپکتا تھا، دھوپ میں دھوپ چھلکتی تھی. اللہ کا محبوب نبیوں کا امام شب قدر میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھا کر سر اٹھایا تو ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا. ایک چٹائی نہیں تھی اس میں، ایک جانماز قالینوں کا تو تصور ہی چھوڑو، لیکن اس نے پوری دنیا کو، 4 دانگ عالم کو اس مسجد نے ہدایت سے نوازا تھا. پوری دنیا کے اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا تھا. اور آج اتنی بڑی مسجد شاندار، اربوں خربوں میں لگی تعمیر کی ہوئی، دیکھنے دے لوگ دیکھتے رہ جائیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. شیخ نے پوچھا کہ اس مسجد سے دنیا کو کیا مل رہا ہے؟ آج کی اس مسجد سے دنیا کو کیا مل رہا ہے؟ اور اس چھپر کی مسجد سے دنیا کو کیا ملا تھا؟ اس کو مسجد کہتے ہیں اور اس کو عمارت کہتے ہیں. مساجدہم عامرۃ، حضور فرما رہے ہیں کہ اس دور میں مسجدیں تو شاندار ہوں گی لیکن مسجدیں ہدایت کا مرکز نہیں ہوں گی. آج شہر حیدرآباد کی مسجدوں کو دیکھ لو، کتنی نماز کے فوراً بعد لاک لگ جاتا ہے. کیا ایسا ہے کہ مسجد میں عالم 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پر جس کو جب ٹائم ملے آ کر عقیدہ سیکھ لے، ایمان سیکھ لے، قرآن سیکھ لے؟ 24 گھنٹے مسجد ہدایت کے دروازے کھلی رکھی. 1 عالم، 2 عالم، 3 عالم بٹھاؤ، پیسہ مسجد کی در و دیوار میں لگا رہے ہو. امت مرتد ہو رہی ہے، ملحد ہو رہی ہے، عیسائی بن رہی ہے، قادیانی بن رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے امت، اور مسجدوں کو لاکھ ہے. ہدایت کہاں سے پھیلے گی؟ وہ ہدایت کیسے پھیلے؟ آج بھی کینیڈا میں، انگلینڈ میں، امریکہ وغیرہ میں بعض سمجھدار مسلمانوں نے، جن کے ہاتھ میں مسجد کا انتظامیہ ہے، 24 گھنٹے مسجد کو ایمان سمجھنے والوں کے لیے کھلا رکھا. جو عیسائی آ کر اسلام سمجھنا چاہتا ہے آ کے بات کر لو، امام موجود ہے، اس سے بات کرنا، بات کرو، سمجھو، اسلام قبول کر لو، اور ہدایت کے لیے آؤ، اور قرآن سیکھنے کے لیے آؤ، اور حفظ کرنے کے لیے آؤ. آج بھی بعض عرب ممالک میں، جیسے لیبیا میں، ہر مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں. ادھر جوان حفظ کر رہے ہیں، ادھر بڈھے حفظ کر رہے ہیں، ادھر بچے حفظ کر رہے ہیں، ادھر عورتیں حفظ کر رہی ہیں. سب طرف قرآن کا حفظ چل رہا ہے. جدھر دیکھو قرآن حفظ ہو رہا ہے، قرآن حفظ کیا جا رہا ہے. اور کمپٹیشن میں ایک سے ایک بچے بچیاں پوری دنیا میں ورلڈ لیول کے اوپر انعامات جیت رہے ہیں. حیدرآباد کے مسلمانوں کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کتنا قرآن کا ذوق آپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے، کتنا ایمان اور عقیدہ سکھایا ہے، کتنا اپنے نبی کی محبت سے ان کے دلوں کو معمور اور سرشار کیا ہے. بہت غفلت میں ہیں دوستو، ہم بہت غفلت میں ہیں، بہت بڑی بھول کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ وقت ہے سنبھلنے کا. آج ہم نے رستہ نہیں بدلا تو آنے والے دن ہم کو رستہ بدلنے بھی نہیں دیں گے. یہ سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مستورات کا دھیان جگائیے، مستورات کو توجہ دلائیے. ایک ماں ایسی بتاؤ
جو اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے بے چین ہو۔ ہم مسلمان نام رکھنے کے لیے تو سب ہیں، اب تو اللہ رحم فرمائے، وہ انٹرنیٹ ہی کی برکت سے نام دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر، اور وہ نام اردو پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنا نہیں آتا، اس لیے انگلش میں دیکھتے ہیں۔ انگلش کی اسپیلنگ میں جو بھی لفظ بنا وہ اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتے ہیں۔ اب پوچھتے ہیں تو اس کے کوئی اچھے سے معنی بتاتے ہیں، وہ معنی تو وہ لفظ جو عربی کے حروف اور اسپیلنگ سے بنا تھا اس میں ہے، آپ نے جو اس کا جو تلفظ بنایا ہے، کئی دفعے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے اس کا کیا مطلب، تو وہ کہتے ہیں اس کے اچھے معنی تھے نیٹ کے اوپر۔ ارے اچھے معنی تھے لیکن تم نے کس میں پڑھا؟ تو انگلش میں پڑھا۔ انگلش میں ہر لفظ کو صحیح طور پر لکھا نہیں جا سکتا، ہر لینگویج کے اپنے حروف اپنے معنی دیتے ہیں، دوسری زبان میں جا کر وہ معنی نہیں دیتے اس کی۔ اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے۔ کتنی بچیوں کے نام عیسائیوں جیسے رکھ دیے گئے۔ اسلام ہے کہ نام کہتے ہیں پہچان کو، کہے کی پہچان، اس کے دین کی پہچان۔ ایسا نام رکھو کہ نام سنتے ہی سننے والے کو پتا چلے یہ مسلمان ہے، اس کا پتا چلے کہ یہ مسلمان لڑکی ہے، یہ مسلمان لڑکا ہے، نام سنتے ہی پتا چلے، ایسا نام رکھو۔ اپنے بزرگوں کے نام سے نام رکھو، انبیاء کے نام سے نام رکھو، ہمارے نبی کی صفتوں سے رکھو، اللہ کی صفتوں سے عبد لگا کے رکھو، اور بیٹیوں کے نام ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور نیک بیویاں جو گزر چکی ہیں اس فعل نیک کے ساتھ کہ شاید ان کی صفتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں اور شاید ان کی عادتیں ہماری بچی میں آ جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایک اس وقت بڑی آزمائش، میں نہیں سمجھتا کہ قوموں سے جو اس وقت ٹکراؤ ہے، مثلا ہندوستان میں ہندو مسلم ٹکراؤ ہے جو بنا دیا گیا ہے پورے ملک میں، صبح و شام یہی ہو رہا ہے، ہندو مسلم ٹکراؤ، ہندو مسلم ٹکراؤ، یا مسلم عیسائی ٹکراؤ، یا مسلم یہودی ٹکراؤ۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہمارے لیے نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج حقیقی اسلام اور جھوٹے اسلام کے درمیان میں ٹکراؤ کو پیدا کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس دور کا۔ سمجھتے ہی نہیں ہے مسلمان کہ ان کا نبی کی دعوت کیا ہے اور یہ جو اسلام کے نام سے نیٹ پہ آیا ہے یہ کیا ہے، فرق ہی نہیں سمجھتے ان دونوں کے درمیان۔ تو یہ جو ٹکراؤ ہے لبرل اسلام اور مدنی اسلام کے درمیان میں، مغربی اسلام اور نبی کے اسلام کے درمیان میں ٹکراؤ ہے۔ دو اسلام کے تصور اس وقت چل رہے ہیں دنیا کے اندر، ایک اسلام کے دشمنوں نے چلایا ہے اور اسلام کے خادموں اور اسلام کے داعیوں نے چلایا ہے، دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں۔ اب بہت مسلمان جدھر ہری ادھر چری، جس کی بات زیادہ ان کو سہل اور آسان دکھ رہی ہے اس طرف میں بھاگ رہے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ یہ الحاد ہے، یہ دین کے نام پر بے دینی کا دور ہے۔ اس دور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے، قدم روکنے کی ضرورت ہے اور جان کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس دور کے سب سے بڑے چیلنج کو سمجھیں، اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ خاص طور سے سمجھے اس کو۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو مرنے کے بعد پچھتانا